يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 65 سے 75 تک آج ہم نے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم پچھلا تھوڑا سا ذہن میں لاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی، چونکہ یہ کہانی کی صورت چل رہی ہے نا، کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر کی تھی، جو اس کے مطابق وہ جان چکے تھے کہ اس ملک پہ ایک آفت آنے والی ہے، اور اگر ممکنہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ اقدامات نہ کیے تو ایک خوفناک قحط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، نہ صرف مصر کو بلکہ ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی بڑے برے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ پورے خطے میں مصر ہی ایک ایسا ملک تھا جہاں غلہ پیدا ہوتا تھا اور دوسری اشیاء خوراک پیدا ہوتی تھی۔ چاروں طرف جو ان کے ارد گرد ممالک تھے وہ خشک صحرائی علاقے تھے، تو اناج وغیرہ کے سلسلے میں لوگ انہی علاقوں پہ انحصار کرتے تھے، مصر پر ہی، اور کیونکہ مصر میں زراعت ہوتی تھی، تو اب یوسف علیہ السلام نے جب خود ایک پیشکش کی اور بادشاہ نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا اور وہ اس عہدے پہ فائز بھی ہو گئے، تو انہوں نے پھر فوراً ایک ایسا انتظام کیا کہ جس کی وجہ سے قحط نہ پڑ سکے، یعنی انہوں نے آنے والی آفت کا سامنا کرنے کے لیے ایک بڑی ٹھوس منصوبہ بندی کی، کیونکہ اب ہر چیز ان کے اختیار میں تھی۔ تو انہوں نے غلہ رکھا اس کے اندر ہی، بالیوں میں 7 سال وہ جو تھے وہ گزر گئے، اور پھر وہ دوسرے 7 سال آ گئے جن میں، اور اس سارے عرصے میں حالات ایسے ہو چکے تھے کہ اب قحط پڑ چکا تھا، اور ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ مصر سے ہی لینے کے لیے آتے تھے غلہ، یا ظاہر ہے ان کے پاس انہوں نے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی، اناج کے بڑے بڑے ذخائر انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ اب پورا علاقہ جب قحط کی لپیٹ میں آ گیا تو مصر کی حکومت کے پاس اپنے عوام کے لیے بھی ضرورت پوری کرنے کے لیے وافر مقدار میں غلہ موجود تھا، اور لوگوں کو دینے کے لیے بھی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس صورتحال کے پیش نظر راشن بندی کا ایک نظام متعارف کروایا۔ اس نظام کے تحت ایک خاندان کو 1 سال کے لیے صرف اس قدر غلہ دیا جاتا تھا جس قدر ایک اونٹ اٹھا سکتا تھا، اور اس کی قیمت اتنی ہی وصول کی جاتی تھی جو وہ آسانی سے ادا کر سکیں۔ اب ان حالات میں فلسطین میں بھی قحط پیدا ہو گیا تھا، اور وہاں سے بھی لوگ قافلوں کی صورت میں مصر کی طرف غلہ لینے کے لیے آتے تھے۔ ایسے ہی ایک قافلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی بھی غلہ لینے مصر پہنچے، جبکہ آپ کا جو سگا بھائی تھا بنیامین وہ ان کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو کسی طرح بھی اب اپنے سے الگ نہیں کرتے تھے جب سے یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے تھے۔ تو اب جب وہ لوگ آتے ہیں اور آ کے غلہ لیتے ہیں تو یوسف علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شاید بتایا ہوگا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے، اس کے نام کا بھی آپ غلہ ہمیں دے دیں، ہم اسے اپنے والد کی خدمت کے لیے چھوڑ آئے ہیں، تو ہم ان کا بھی غلہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے سوال جواب کے دوران انہوں نے یہ بھی بتایا ہو کہ ہم 10 حقیقی بھائی ہیں، جبکہ 11واں ہمارا بھائی جو ہے وہ باپ کی طرف سے سگا لیکن والدہ کی طرف سے سوتیلا۔ حضرت یوسف نے یہ سارا ماجرا سننے کے بعد کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے 11ویں بھائی کے نام کا بھی
اضافی غلہ تم لوگوں کو دے دیتا ہوں، لیکن اس شرط پہ دیتا ہوں کہ آئندہ جب تم آؤ گے غلہ لینے تو اپنے اس بھائی کو ساتھ لے کر آنا، تاکہ میں یہ جان سکوں کہ تم لوگوں نے کوئی غلط بیانی تو نہیں کی، کیا واقعی تمہارا کوئی بھائی ہے بھی، اس لیے تم اپنے اس بھائی کو ساتھ لے کے آنا، پھر تمہیں غلہ دوں گا۔ اب جب جانے لگے ان کے بھائی کو، یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، ان کو غلہ بھی دے دیا اور جو پیسے ان کے تھے وہ بھی ان کے سامان کے اندر ہی رکھ دیے۔ اب یہاں سے ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما، اور جب، فتحو، انہوں نے کھولا، اب سامان لے کے چلے گئے، گھر جا کے جب سامان کھولا، فتحو متاعہم، اپنا سامان، اپنا متاع، معلوم متاع جیسے کہا جاتا ہے۔ اب جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، وجدو، تو انہوں نے پایا، بضاعتہم، اپنی پونجی کو، پیچھے پڑھا تھا نا ہم نے بضع کا لفظ، تو یہ ہے بضاعتن، اپنی پونجی کو، یعنی اپنے جو بھی چیز معاوضے کے طور پہ دیتے تھے وہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ اجناس لینے کے لیے کوئی اور چیز دے دی جاتی تھی، روئی دے دی جاتی، جو چیز جس کے پاس ہے، تو یہ تو ایک سلسلہ ہم نے بھی دیکھا ہے یہاں پہ بھی، بہت سال پہلے گاؤں میں اسی طرح سے ہوتا تھا، گندم دے کے چیزیں دکانوں سے خرید لی جاتی تھیں، کوئی روئی دے کے خرید لی جاتی تھی، تو یہ وہاں پہ بھی ایسا انسان تھا۔ تو وجدوا بضاعتہم، ردت، کہ وہ لوٹا دی گئی ہے، واپس کر دی گئی ہے، الیہم، ان کی طرف۔ اب بڑے حیران ہوئے کہ جو ہم نے انہیں معاوضہ دیا تھا غلہ لینے کے لیے وہ تو انہوں نے واپس کر دیا ہے۔ قالو، کہنے لگے اپنے والد سے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا، یہ ہماری پونجی ہے، ردت الینا، یہ لوٹا دی گئی ہے ہمیں، یعنی شاہ مصر نے تو کمال ہی کر دیا کہ ہمیں غلہ بھی دے دیا اور ہمیں ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے۔ ہذہ بضاعتنا، یہ ہماری پونجی ہے، یہ ہمارا جو ہم نے ان کو دیا تھا حفظہ، ردت الینا، یہ لوٹا دیا گیا ہے ہماری طرف۔ ونمیرو، اور ہم غلہ لائیں گے، اہلنا، اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ، اور ہم حفاظت کریں گے، اخانا، اپنے بھائی کی، ونزداد، اور ہم زیادہ لائیں گے، کیلا، ماپ، بعیر، ایک اونٹ کا، ہم ایک اونٹ کا مال، غلہ، ایک اونٹ برابر غلہ ہم زیادہ لائیں گے، ونحفظ اخانا، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، ونزداد، اور ہم زیادہ لائیں گے، کیلا، بعیر، اونٹ کے، ایک اونٹ کا ماپ، بعیر ہوتا غلے سے بھرا ہوا اونٹ، کیلا ماپ، یعنی ایک اونٹ کا ماپ جو غلہ ہے وہ ہم زیادہ لائیں گے۔ ذالک کیل یسیر، یہ غلہ لانا بہت آسان ہوگا، آسان ہوگا، یسیر کا مطلب اگر آسان لیا جائے تو پھر یہ معنی ہوگا کہ یہ اس طریقے سے ہم جو آسانی سے ایک اونٹ برابر غلہ زیادہ لے آئیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں یسیر کا مطلب قلیل ہو، بعض کہتے ہیں کہ یہاں یسیر کا جو ہے نا لفظ وہ قلیل کے معنوں میں، یعنی جو غلہ ہم ساتھ لائے ہیں وہ بہت قلیل ہے۔ بنیامین کو بھی اگر آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہمارے بھائی کو بھی ہم ہمارے ساتھ بھیج دیں، تو پھر جو ہم غلہ لائیں گے ایک اور ہمیں ایک اونٹ برابر غلہ مل جائے گا، تو اچھی بات ہے، یہ ہماری ضرورت زیادہ بہتر طریقے سے پوری ہو جائے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ بادشاہ جو تھا اس نے کتنا اچھا ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے کہ اس نے ہمیں پیسے بھی واپس کر دیے ہیں، تو اب آپ بس ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجیے۔ قال لن ارسلہ معکم، کہا ہرگز نہیں میں بھیجوں گا اس کو، معکم، تمہارے ساتھ، حتیٰ، یہاں تک کہ، تونی، تم مجھے دو، عطایاتی سے
دینا کہ تم مجھے دو کیا موثقا من اللہ، پختہ عہد اللہ کی طرف سے، اللہ کی قسم جیسے کہہ سکتے ہیں۔ پختہ عہد کیا ہوتا ہے کہ قسم دو مجھے، میں تم پہ یقین نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام کے جو پچھلے تجربات تھے ان کی وجہ سے وہ بہت اب محتاط تھے، انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ، میں بالکل بھی تم پہ اعتبار نہیں کرتا۔ ہاں اگر تم مجھے پختہ عہد دو، جیسے میثاق کا لفظ نہ تو موثقا من اللہ، پختہ عہد اللہ، میثاق مدینہ جیسے لفظ ہوتا ہے، یہ موثقا پختہ عہد من اللہ، اللہ کا کی قسم کھا کے مجھے پختہ عہد مجھ سے کرو، لتاتننی، البتہ تم ضرور لاؤ گے اس کو میرے پاس، بھی اس کو، ایسا نہ ہو کہ تم کہہ دو کہ جی وہ تو کہیں مصیبت میں پڑ گیا، اللہ، ہاں یہ ہو سکتا ہے، مگر ان یحاطا، یہ کہ گھیر لیا جائے، بکم، تم کو، سبھی لوگ اگر تو سب پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، سب کوئی گھیر لیا جائے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس کو میرے پاس واپس ضرور لے کے آؤ گے۔ بہرحال انہوں نے جس دل کے ساتھ بھی یہ اجازت تو ان کو دے دی۔ فلما، پھر جب، آتوہو، انہوں نے دے دیا اس کو، آتو دے دیا ہو اس کو، موثقہم، پختہ عہد اپنا، یہ موثقاً، یہ بھی موثقہ، پختہ عہد ان کو جب دے دیا، ان سے قسم کھا کے وعدہ کر لیا، پھر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قال اللہ، کہتے ہیں اللہ ہی، اللہ اوپر، ماں جو، نقول ہم کہتے ہیں، وکیل نگہبان ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں، اللہ اس پہ نگہبان ہے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کے ساتھ بھیج دیا اپنے بیٹے کو، یہ کہہ کے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی اجتماعی مصیبت ہی پیش آ جائے تو وہ الگ بات ہے، تم ساری ہلاک ہو جاؤ، ساری گرفتار ہو جاؤ، جس سے تم پھر خلاصی پانے پہ قدرت نہ رکھتے ہو تو وہ اور بات ہے، اس صورت میں تو کوئی نہیں، لیکن یہ نہ آ کے مجھے کہنا کہ بنیامین کو یہ مصیبت ہو گئی ہے، ہم سارے واپس آ گئے۔ تو اللہ کی قسمیں ان سے لیں، اور بھیجتے ہوئے جیسے باپ اپنی اولاد کو کچھ نصیحتیں کرتے ہیں، احتیاطی تدابیر کے طور پہ فرمایا وقالا، اور کہنے لگے یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلو، نہ تم داخل ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے، باب واحد، ایک دروازے سے، کہ جب تم مصر میں داخل ہو تو سارے بھائی اکٹھے ایک ہی دفعہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، فادخلو، اور داخل ہونا، من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اب بنیامین بھی ساتھ ہے، 11 کے 11 بھائی مصر جانے لگے ہیں، تو باپ کا دل بھی ذرا ہے پریشان، تو ایک ہدایات ان کو دیتے ہیں کہ سارے بھائی اکٹھے، ایک ہی باپ کے 11 بیٹے جو اونچے لمبے خوبصورت ہیں اور شکل و صورت بھی اچھی ہے، اڑیل جوان ہیں، جب اکٹھے ایک ہی جگہ یا ایک ساتھ کہیں سے گزریں گے تو لوگ تعجب کی نظر سے، حسد کی نظر سے دیکھیں گے اور کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے۔ تو اس سے ان کے دل میں ایک یہ خیال جو آیا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، یہ ان کی تدبیر تھی۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ احتیاطی تدابیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ نظر کا لگنا بھی برحق ہے، نظر بد سے بچانے کے لیے بطور تدبیر یہ انہوں نے حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے، بلکہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا، ایک حدیث ہے کہ نظر اتنی سخت ہوتی ہے نا، وہ انسان کو قبر میں پہنچا سکتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا سکتی ہے۔ ہانڈی میں کیسے؟ مطلب اچھا بھلا صحت مند، وہ وہاں پہ اونٹ ہی ہوتے تھے، مثالیں بھی اونٹوں کی دی جاتی تھی، صحت مند اونٹ ہوگا، ایک دم اس کو کوئی ایسی تکلیف ہوگی کہ فوراً وہ
کہا جائے گا کہ اب اس کو جلدی سے ذبح کر لیا جائے تاکہ اس کو کھایا تو جا سکے، ہانڈی میں پہنچ گیا فوراً۔ یعنی نظر اس طرح انسانوں کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی ہمیں بہت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعائیہ کلمات سکھائے ہیں کہ نظر بد سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب بھی کسی چیز کو دیکھو، تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو ہمیں فوراً کیا کہنا چاہیے؟ بارک اللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے پڑھنا۔ تو اس کے لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کسی چیز کا ہاں کتنا اچھا، ہائے کتنا اچھا، واو، ہم اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں نا۔ تو جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اب اتنا کچھ ہمیں سکھایا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے حضرت حسن حسین کہیں باہر تو آپ ان کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ اب دعا کیا کرتے تھے؟ اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ہمیں بھی میرے بچے جب جانے لگے ہمیں ان کو اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے۔ اعوذک، میں پناہ میں دیتی ہوں تجھے، ٹھیک ہے۔ ایک بچہ اگر جا رہا ہے تو دو جا رہے ہوتے تھے وہ کما کہتے تھے، آپ کی بیٹی جا رہی ہے آپ اعوذکی کہتے ہیں اسے۔ اعوذک بکلمات اللہ التامہ، اللہ کے کلمات تامہ کے ساتھ میں تمہیں اس کی پناہ میں دیتا ہوں۔ من کل شیطان وہامہ، ہر قسم کے شیطان کے وسوسوں سے، شیطان سے۔ ومن کل عین لامہ، اور ہر بری نظر سے میں اللہ کی پناہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بھی نظر بد کے لیے بطور دم پڑھنا چاہیے۔ سورہ قلم کی آخری آیات بھی پڑھی جاتی ہیں۔ تو بہرحال ہمارے پاس تو خزانے ہیں اللہ کے، نبی نے جو ہمارے لیے چھوڑے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نظر بد سے بچانے کے لیے یہ کریں۔ بہرحال حضرت ابو یعقوب علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں جو بھی ان کے ذہن میں آیا انہوں نے یہ ایک تاکید کر دی بطور ظاہری اسباب۔ احتیاط اور تدبیر ہے یہ، اور جسے اختیار کرنے کا انسانوں کو اختیار ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، کہ اس سے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ کہ نعوذ باللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا، یا یہ کہ یہ اگر سوچے انسان کی تقدیر ٹل جائے گی تدبیریں کرنے سے، ہوگا وہی جو اللہ کی قضاء کے مطابق ہوگا، جو اللہ کا حکم ہوگا۔ تو یہ نہیں انسان کو سوچنا چاہیے، لیکن تدبیر اور تقدیر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اور انہوں نے پھر آگے کہا بھی کہ میرا تو بھروسہ تو اللہ پر ہی ہے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور نہیں میں کفایت کر سکتا تم سے من اللہ، اللہ کے فیصلے سے، من شیء کچھ بھی، فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہوتا حکم مگر اللہ ہی کا۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، وعلیہ، اور اسی پر، فلیتوکل المتوکلون، بس چاہیے کہ توکل کریں سب توکل کرنے والے۔ سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے۔ میں نے بھی اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، میرا بھی اسی کے اوپر یقین ہے، میرا بھی اسی پہ ایمان ہے، اور ہمیں اسی پہ کرنا چاہیے۔ اب چلے گئے سب بھائی۔ ولما، اور جب دخلوا، وہ داخل ہوئے، من حیث، جہاں سے، امرہم، انہیں حکم دیا تھا، ابوہم، ان کے والد نے، ما کانا، نہیں تھا، یغنی، کہ وہ کفایت کر سکتا، عنہم، ان سے، من اللہ، اللہ کے فیصلے سے، من شیء، کچھ بھی، الا حاجتن، مگر ایک حاجت تھی، مگر ایک تمنا تھی، ایک یہ ان کے دل کی ایک بات تھی جو کہ فی نفس یعقوب، یعقوب کے دل میں، قضاہا، اس نے پورا کیا اس کو۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لذو علم، بے شک وہ علم والا تھا، لما، اس وجہ سے جو، علمناہ، ہم نے سکھایا اسے، جو علم ہم نے اسے دیا وہ علم اس کے پاس تھا۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناسی، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہوتا نہیں ہے
کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ ہو جائے، اگر انسان اس طرح کی کوئی تدبیریں کرتا ہے، یہ تدبیریں تو انسان اپنے ان کے دل کی ایک، جیسے یعقوب علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ یہ ایک ان کے دل کی خواہش تھی، ان کے دل کی ایک تمنا تھی، ان کے دل کی ایک بات تھی جو انہوں نے پوری کر لی، لیکن ان کو بھی اللہ پہ پورا پورا بھروسہ تھا، اللہ پہ ان کو بھی پورا پورا یقین تھا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ علم والا تھا، یعنی اس کے پاس علم تھا اس وجہ سے جو ہم نے اسے سکھایا تھا، یعنی وحی کا علم تھا۔ اپنے وحی یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر پیغمبر کچھ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ وہی کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو اس کی اجازت بھی ہوتی ہے، حکم بھی ہوتا ہے، تو اس وحی کے علم کے تحت ہی اس نے جو بھی کیا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر سب لوگوں کے پاس تو یہ وہ علم نہیں ہوتا جو انبیاء کے پاس ہوتا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب وہ داخل ہوئے، عَلَىٰ يُوسُفَ، یوسف علیہ السلام کے پاس، اب جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، آوا، اس نے جگہ دی اس کو، الیہ، اپنی طرف، اخاہو، اپنے بھائی کو، اب بھائی بھی ساتھ تھا، بھائی کو بھی اپنے پاس بٹھایا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ان کو ٹھہرنے کی جگہ دی تھی وہاں پہ، تو دو دو آدمیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا، یوں جو چھوٹا بھائی بنیامین ہے وہ اکیلے رہ گئے، تو یوسف علیہ السلام نے انہیں ایک الگ کمرہ دے دیا، تو وہاں الگ کمرے میں پھر ان سے باتیں کی، اور ان سے پچھلی باتیں بھی انہوں نے کی، اور ان سے سارا پوچھا، اور ان کو بتایا کہ میں ہی تمہارا وہ بھائی ہوں، اور جو ان بھائیوں نے میرے ساتھ کیا وہ بھی بتایا ہوگا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، اس سے بھی اسے آگاہ کر دیا کہ میں تمہیں روکوں گا، میں تمہیں اس طریقے سے روکوں گا، تاکہ اس وقت وہ پریشان نہ ہو جائے جو آئندہ آگے ہونے والا تھا، تو اس سے بھی انہوں نے اسے آگاہ کر دیا تھا۔ قال انی انا اخوک، کہا بے شک میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس، پس نہ تم غم کرو، بما، اس پر، جو کانوں، یہ وہ تھے، یعملون، کرتے، جو ہمارے بھائی جو کرتے رہے ہیں، اس پہ آپ کوئی غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، میں تمہارا سگا بھائی ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ بھی ادھر روکوں گا۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کوئی خلوت میں، تنہائی میں یہ باتیں کی ہوں گی۔ ولما، فلما، پھر جب، جہزہم، تیار کروایا ان کے لیے، بجہازہم، ان کا سامان، جعل السقایۃ، تو رکھ دیا سقایا، سقایا کیا ہوتا ہے؟ پانی پینے کا برتن ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے یہ سونے یا چاندی کا برتن تھا بادشاہ کا، اور پانی پینے کے علاوہ یہ غلہ ناپنے کے کام بھی آتا تھا، اور چپکے سے یوسف علیہ السلام کی انسٹرکشنز کے تحت وہ ان کے بنیامین کا جو سامان تھا، ہر ایک کا اپنا اپنا تھا نا، اس کے اندر وہ سقایا رکھ دیا۔ پانی پینے والا پیالہ ہوتا ہے سقایا، یہ سونے یا چاندی کا تھا، اور اس سے غلہ بھی ماپا جاتا تھا، اور یہ بادشاہ کا تھا، آگے جا کے پھر اس کا لفظ اس کے لیے اور بھی آئے گا، بادشاہ کا پیالہ۔ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں، ثم، پھر، اذن، پکارا، اعلان کیا، اذان نہیں جیسے ہوتا اذان دی جاتی ہے، وہ بھی پکار ہوتی ہے نا، اذن، پکارا، مؤذن، ایک پکارنے والے نے، اعلان کرنے والے نے، اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم تو چور ہو، سارق چور کو کہتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا، پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہ کیا پیچھے سے پکار آئی ہے، یہ کیا آواز آئی ہے، وَأَقْبَلُوا، متوجہ ہوئے، علیہم، ان پر، کہا ماذا تفقدون، کیا چیز تم گم پاتے ہو،
فاقدہ یفقدو ہوتا ہے کم پانا، فقدان، مفقود کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، فقدان کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے۔ تو تفقدون، تم کیا گم پاتے ہو، کیا چیز تمہاری نہیں ہے۔ قالو، انہوں نے کہا نفقدو، ہم گم پاتے ہیں، سوا الملکی، بادشاہ کا پیالہ، والیمن، اور اس کے لیے جو جا لائے گا، بھی اس کو، جا کا مطلب ہوتا ہے نا آنا، بعد میں جب با لگ جائے پھر لے کر آنا، جا بھی جو لائے گا اس کو، یعنی اس پیالے کو جو ڈھونڈ کے لائے گا اسے، حمل بعیر، ایک اونٹ کا بوجھ غلہ ملے گا اسے، ہم ایک اونٹ بھر غلہ دیں گے جو ہمارے بادشاہ کا پیالہ لوٹا دے گا۔ بعیر کہتے ہیں جس میں اونٹ وغیرہ جس پہ غلہ لادا جاتا ہے، حملہ بوجھ۔ اور اعلان کرنے والا کہتا ہے وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس پر ضامن ہوں، زعیم، میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کو ایک اونٹ بھر غلہ ملے گا اگر آپ وہ پیالہ واپس کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے وہاں پہ بس صرف وہی لوگ ہوں، اس لیے انہوں نے ان کو بھی ہو کہ صرف ہم ہی لوگ یہاں پہ ہیں تو یہ ہم میں سے کون ایسے کر سکتا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، یقیناً تم جانتے ہو، ما جئنا، ہم نہیں آئے ہیں، لنفسد فی الارض، کہ ہم زمین میں فساد کریں، ہم تو قحط کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو اپنا غلہ لینے جہاں پہ آئے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم تو پریشان حال لوگ ہیں، اور ہم ستائے ہوئے ہیں بھوک کے، اور ہمارے علاقے میں قحط ہے، ہم غلہ لینے یہاں پہ آتے ہیں۔ لقد علمتم، تمہیں پتہ ہے ہم یہاں فساد پھیلانے تو نہیں آئے، وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں، ہم نے کوئی چوری نہیں کی۔ قالو، انہوں نے کہا فما جزاؤہ، تو کیا سزا ہے اس کی، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو، اگر تم نے کوئی جھوٹ بولا ہوا، ابھی تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم چور نہیں ہیں، تو اگر ایسا ہوا کہ تم واقعی چور نکلے اور تمہارے سامان میں سے وہ پیالہ نکل آیا، تم پہ چوری ثابت ہو گئی، تو پھر بتاؤ کہ تمہیں کیا سزا ملنی چاہیے، خود ہی بتا دو۔ فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو کہہ رہے ہو ہم یہاں چوریاں کرنے نہیں آئے، لیکن اگر تم یہ جھوٹ بول رہے ہوئے اور پیالہ تمہارے سامان سے نکل آیا تو بتائیں کیا سزا ہے اس کی۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، انہوں نے کہا قافلے والوں نے، جزاؤہ، اس کی سزا یہ ہے، من وجدہ، جو شخص کے پایا گیا، فی رحلہ، اس کے سامان میں، فہو جزاؤہ، تو وہی شخص اس کا بدلہ ہوگا، بس آپ اس شخص کو ہی رکھ لینا، کیونکہ یہ انہوں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ اس کو ہی رکھ لینا، ان کی شریعت میں یہی سزا تھی، یعقوب علیہ السلام کے ہاں یہی سزا تھی چور کی، کہ یعنی چور کو کچھ عرصے کے لیے اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا تھا جس کی اس نے چوری کی ہوتی تھی، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کی سزا تھی، جس کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ سزا تجویز کی۔ کذالک نجزی الظالمین، اس سے بھی پتہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں، اگر کوئی شخص چوری کر لیتا ہے تو ہم اس چور کو ہی ان کے حوالے کر دیتے ہیں جن کی چوری کی ہوتی ہے۔ اب یہ بات ان پہ بھی نہیں آنی تھی، انہوں نے خود ہی وہ اپنی سزا بتا دی کہ اگر کسی نے چوری کی ہوگی تو آپ اس کو ہی رکھ لینا، یہی سزا ہے۔ اب دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تدبیر کی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین ان کے پاس رہ جائیں۔ اب ظاہر ہے ان کے لیے بھی یہ آسان تو نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کے جائیں، لیکن اللہ کی پلاننگ پہ دیکھیں، غور کریں کہ بعض اوقات چیزیں ہمیں اب بھی ایسے نظر آ رہی ہوتی ہیں
کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے. اب دیکھیں وہ کتنے پریشان ہوئے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، لیکن اللہ کی پلاننگ کیسے چل رہی تھی، اور وہ تو پہلے دن سے ہی چل رہی تھی. جب سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، جب سے ان کو غلام بنا کے بیچا گیا، ان پہ الزام لگائے گئے، ان کو جیل بھیج دیا گیا، اور کتنے ہی سال وہ جیل میں پڑے رہے. اب یہ ساری چیزیں کتنی پینفل تھیں، کتنی تکلیف دہ تھیں. یوسف علیہ السلام کے بارے میں کبھی سوچوں، 3 دن تک وہ اس اندھے کنویں میں رہے. اب سوچیں، رات، تاریکی، موسم کے بھی اثرات، اور ایک ایسا ویران کنواں ہو، اس میں کوئی انسان کو 100 طرح کے خوف آتے ہیں. اور کوئی بہت میچور آدمی بھی نہیں تھے، 15 سال کی عمر کا ایک لڑکا ہے. کیسے اللہ پہ بھروسہ ہی تھا ان کا. اور پھر اللہ نے ان کے دل میں ایک اطمینان بھی ڈالا ہوا تھا، اور اللہ نے ان کے دل میں یہ ڈال دی تھی بات کہ فکر نہ کرو. اور یہ ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اب اللہ کسی کے دل میں نہیں ڈالتا، اب بھی اللہ تعالیٰ دلوں میں اطمینان بھی ڈالتا ہے جب تکلیفیں دیتا ہے. اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ آپ کے دل میں اطمینان ڈال دیتا ہے. تو یوسف علیہ السلام حالانکہ اگر کنویں سے نکل کے ایک دفعہ بھی کسی کو کہتے کہ میں تو یعقوب پیغمبر کا بیٹا ہوں، میرا دادا حضرت اسحاق، کون نہیں جانتا ہوگا اس علاقے میں انبیاء کو، ابراہیم کا علیہ السلام کے پوتے کا بیٹا ہوں میں. لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے جو اللہ ان کے لیے مقرر طریقہ کیا ہوا تھا، اور اللہ کی پلاننگ کیا تھی. ایک بدوی علاقے سے، ایک گاؤں سے، ایک ایسی جہاں پہ کوئی کلچرڈ سوسائٹی نہیں تھی، وہاں سے نکال کے کیسے ماحول میں یوسف علیہ السلام کو اللہ لے کے گیا، کیسے کیسے ان کو ایٹیکیٹ سکھائے، شاہانہ زندگی کے وہ آداب سیکھے ہوں گے وہاں پہ. ان کو بادشاہ بنانا تھا اللہ نے مصر. پھر ان کو سختیاں بھی برداشت کرنے کا حوصلہ ان کے اندر پیدا کیا. جیل میں رہے، ان کو علم و حکمت سکھایا. ان کو اللہ نے پھر اسی علم کی بنا پہ وہ باہر نکالے گئے، اور پھر بادشاہ بنے. پھر اپنے بھائیوں کو یہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرتے ہیں. کدنا ہم نے چال چلی کہ یوسف علیہ السلام کے لیے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکیں. بہرحال بہت سے سبق ہیں ہمارے لیے اس میں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو سبق پڑھ رہے ہیں ان پہ سیکھنے کی بھی توفیق. یہ سارے اسباق جو ہیں نا، یہ صرف پڑھنے کے لیے اور رٹنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ سبق زندگی بھی ہمیں بہت سے سبق سکھاتی ہے، اور پھر انسان ان کو ریلیٹ کرتا ہے واقعات کے ساتھ، اور پھر اللہ سے انسان توکل مانگے، اللہ سے انسان صبر مانگے. یوسف علیہ السلام جیسا، فصبر جمیل حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین۔ چلیں جی تلاوت سنتے ہیں۔ اس سے پہلے پھر ایک دفعہ آپ سب سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں کی آپ سے اپیل ہے کہ میرے لیے دعا کریں، صحت کی دعا کریں۔ بتایا تھا جیسے میں نے آپ کو کوئی ہیلتھ ایشو چل رہے ہیں، کوئی بایوپسی کا سیمپل بھیجا ہوا ہے شوکت خانم، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا ہمارے حق میں بہتر ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اس کو دین کے لحاظ سے بھی اور دنیا کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ اللہ کوئی ایسی آزمائشوں میں نہ ڈالے کہ جو کمزور انسان جن کو اٹھانے سے اٹھا تو انسان لیتا ہی ہے، اللہ نے تو خود کہا ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی انسان پہ تکلیف نہیں ڈالتا جو اس کی کیپیسٹی سے بڑھ کے ہو۔ تو اللہ صبر بھی دے، شکر بھی دے، حوصلہ بھی دے۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ثابت قدم بھی رکھے، اور کوئی ناشکری کا کلمہ ہمارے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں نہ ڈالے تو اس کا فضل ہے، اس کا کرم، اس کا رحم، اس کی ویسے بندہ تو اس کی رضا پہ راضی۔ اور اللہ تعالیٰ پھر جو بھی تکلیفیں آتی ہیں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی بندے کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قبول کرے اگر ہم تکلیفوں پہ صبر کرتے ہیں، اور پہلے تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ تلاوت سنتے ہیں۔ لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من
وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين